السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین سے کس کو پیار نہیں ہوتا، اور بالخصوص اولاد کی طرف توجہ کون نہیں کرتا۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کی دکان پر جائے اور غلے سے پیسے اٹھائے اور بیٹا جھڑک دے کہ روز آتے ہو پیسے اٹھا کے چلے جاتے ہو، روز آتے ہو پیسے اٹھا کے چلے جاتے ہو، تو پھر باپ کا دل کیسے نہیں ٹوٹے گا۔ ایک ایسی دردناک کہانی جس کے اندر بہت سارے اسباق موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہم جو بھی واقعہ لے کر آتے ہیں وہ آپ کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ سامعین محترم، ایک آدمی ہے، اس کے والد بیمار ہوتے ہیں، اور اتنی شدت کی بیماری تھی کہ اس کا جو بھی جمع پونجی تھی وہ خرچ ہونا شروع ہو گئی۔ اس آدمی کا اپنا بیٹا اس کی دکان پہ بیٹھتا تھا، لیکن یہ آدمی جاتا ہے اور دکان سے روز پیسے اٹھاتا ہے، اپنے باپ کی جو مرض ہے اس کا علاج جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاج معالجے پر جو اخراجات آ رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، قرض در قرض چڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ باپ غلے سے پیسے اٹھانے لگا تو بیٹا بول اٹھا، کہنے لگا بابا میرے بوڑھے دادا کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، میرے اوپر قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، مال کم ہوتا جا رہا ہے، دکان ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ روز آتے ہیں، جتنی دیہڑی ہوتی ہے وہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، جتنی سیل ہوتی ہے آپ لے کر چلے جاتے ہیں۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا میں اور تو کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا۔ جس دکان میں تم بیٹھے ہوئے ہو یہ تمہارے باپ کی نہیں ہے، میرے باپ کی ہے، پوری توجہ چاہیے۔ کہنے لگے یہ تمہارے باپ کی نہیں ہے، یعنی تمہارا باپ تو میں ہوں نا، اس دکان پہ تم بیٹھے ہو یہ تمہارے باپ کی نہیں، میرے باپ کی، یعنی جس کے لیے تم روک رہے ہو یہ اسی دادا کی کمائی ہے۔ جس گھر میں جا کر رات کو سوتے ہو وہ تمہارے باپ کا نہیں، وہ میرے باپ کا ہے، اور جو تمہیں عزت ملی ہے یہ تمہارے باپ کی کمائی ہوئی نہیں، یہ تمہارے میں یعنی میرے باپ کی کمائی ہوئی ہے۔ یہ کہا اور پیسے رکھ کے چلا گیا، جا کے دوست سے ادھار لیا اور ادھار چڑھ گیا۔ معاملات چلتے رہے، آخر باپ دار فانی سے رحلت کر گیا، فوت ہو گئے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، والد جب سہارا والد کا چھوٹتا ہے نا، یہ تو اسی کو پتہ ہے جس کے والدین جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ بیٹا بیمار ہو، چھوٹا 2-4 ماہ کا، اللہ نہ کرے 2 سال کا، 4 سال کا، ہم اپنی جمع پونجی تک لگا دیتے ہیں، ہر ہسپتال تک جاتے ہیں، ہر ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ میرا بیٹا بچ جائے۔ کاش یہ محبت اور پیار ہم اپنے والدین کے لیے بھی کریں۔ بیٹا بیمار ہو تو ہر ممکن کوشش کر کے بچایا جاتا ہے، اور باپ جب اس حالت میں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھا لو، اللہ اس کی جلدی روح قبض کر لے۔ علماء کے پاس جا کے دعا کراتے ہیں کہ اللہ میرے باپ پر جلدی راضی ہو جائے، وہ دنیا چھوڑ جائے۔ اللہ اکبر، یہ دردناک قصہ ہے۔ المختصر، باپ کا غم کچھ سمجھا، حالات اچانک درست ہوئے۔ وہی آدمی غلے پہ بیٹھا ہوا بیٹا آتا ہے، بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ گودام بھر گیا؟ کہتا ہے ابا بھر گیا ہے۔ بیٹا مال دکان میں کافی ہے؟ کہتا ہے ابا بہت زیادہ ہے۔ کہا بیٹا جو لین دین تھا؟ کہا ابا سب کچھ ہو گیا، اب تو لوگوں نے ہم سے بھی قرضہ لیا ہوا ہے۔ کہا بیٹا کتنا عرصہ گزرا؟ کہا ابا دادا بک گئے ہوئے تو ابھی 1 سال ہی نہیں ہوا، اور یہ اچانک عجیب سی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ کہا بیٹا جب میں پاس بیٹھا ہوتا تھا نا تو میرے باپ مجھے کہتے تھے بیٹا ان پڑھ ہو، مجھے تمہاری بڑی فکر رہتی ہے، اور تم مجھے کہتے تھے کہ ابا ہر وقت دادے کے پاس ہی رہتے ہو، دادے کے اور بیٹے نہیں ہیں، لیکن میں کہتا تھا کہ بیٹا نہیں، باپ پھر نہیں ملتا۔ تو کہا بیٹا میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے والد نے مجھے دعا دی کہ بیٹا اللہ تمہیں بڑے رنگ لگائے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر رحمتیں فرمائے گا۔ کہا بیٹا دیکھا 1 سال بھی نہیں ہوا، میرے باپ کی یہ دعا ہے، میرے باپ نے جو دعا دی تھی آج سارے قرضے بھی اتر گئے ہیں، آج سب کچھ ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا والد دوبارہ نہیں ملتا۔ یہ بات کر کے وہ آدمی تو چلا گیا، اور بیٹا ان تمام باتوں کو یاد کر کے روتا رہا کہ باپ تو مجھے اپنا بھی اشارہ دے گیا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد یہ کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ آج ایک بیٹا کہتا ہے باپ اس کے پاس رہے گا، ماں اس کے پاس رہے گی، وہ کہتا ہے میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، ہاں جی
ایک باپ سب اولاد کو پال لیتا ہے، ہاں جی، لیکن باپ وہ ایسا تنہا رہ جاتا ہے کہ ساری اولاد مل کر والدین کو نہیں پال سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔